السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ سب کے سامنے قرآن مجید سے سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ سنو یا جان لو یا یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی وہ ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اور جان رکھو، سنو، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر تم میں سے اکثر لوگ، انسانوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ رب العالمین زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف پھر سب کو پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف سب کو جمع ہونا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم جن ایام کے اندر سفر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج تقریباً 2 تاریخ ہے ذی القعدہ کی۔ دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام اب بیت اللہ کے طواف کے لیے، فریض حج کی ادائیگی کے لیے اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپنا سفر شروع بھی کر چکے ہیں۔ یہ مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ محترم مہینے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے اللہ کے توحید کی گواہی دیتے ہوئے
اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بآواز بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جو رواں ہوتے ہیں۔ ایک حاجی جب احرام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تلبیہ کے الفاظ جو مسلسل اس کو دہرانے چاہیے، اور ایک بار تو کہنا اس کے لیے فرض یا واجبات میں سے ہے، اور اس کے بعد جب تک کہ وہ حرم شریف پہنچتا نہیں ہے ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہنا ہے، بآواز بلند پڑھنا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ان الفاظ کے اندر جو یہ بار بار حاجی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں، دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اس میں توحید کا ایک مکمل پیغام ہوتا ہے جسے بار بار ہمیں یاد کرایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں تازہ کرایا جاتا ہے، اور اس کی صدائیں بلند کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آج میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تاکید کر کے اللہ یعنی جان رکھو، سنو، یاد رکھو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے ساری۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس ملکیت کے اندر، اس حکومت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں، آخری آیتیں جو ہیں 3 آیتیں، اس میں بھی آخری 3 آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سورہ ملک جس کی بڑی فضیلت ہے، جسے ہر رات پڑھنے کی بھی جو ہے تاکید کی گئی ہے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ رب العالمین کی ذات، کہ جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی پوری سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ فرقان اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اور سورہ فرقان کی پہلی آیت، اس میں اللہ رب العالمین مزید آیت پوری نہیں پڑھتا، میں صرف اس چیز کو لیتا ہوں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سورہ فرقان کی دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حاکمیت میں، اپنی اس بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو ساجی نہیں بنایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں بھی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں بار بار، جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ کرتی کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کا مہینہ ہے، عقیدوں کی تجدید کریں، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ پہلے تو تلبیہ کے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی و مطلب ہم کو جاننا چاہیے۔ آج بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہم اپنے زبان سے کہتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، اسی لیے اس کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، اس کے ایک دم برعکس، زبان سے تو کہتے کچھ اور ہے اور عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا معنی مطلب نہیں جانتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کے معنی اور مطالب کیا ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کو غور کریں کہ آج ہمارے زندگی کے اندر ہمارے معاملات یا ہمارے عقیدے کس طرح سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں کون سا عقیدہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک حاجی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، ایک بات نہیں 3 بار اقرار کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں تیری اس توحید کی گواہی دینے کے لیے تیرے اس شہر کے۔ تو یہاں اپنے
اللہ کے گھر پر اپنی حاضری کا اعلان کرتے ہوئے زبان سے کرتا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اور آگے پھر کیا فرماتا ہے، لک الملک لا شریک لک لبیک ان الحمد، یہ تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا کس کی ہے؟ تیری ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمد و ثنا تیری ہی ہے، تیری ہی بڑائی ہے، تقول ان الحمد والنعمت، یہ تمام نعمتیں ہیں وہ بھی تیری طرف سے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر جو بھی نعمتیں ملتی ہیں کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ اللہ کے طرف سے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر اس کو نعمت ملتی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اس کی صحت اور تندرستی ہو، چاہے اس دنیا کا اقتدار ہو، یا اس دنیا کے اندر اور دوسری بہت ساری نعمتیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بغیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ تم میری نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو کچھ انسان کو حاصل ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ کوئی مصیبت اور پریشانی سے نجات دینے والی چیزیں ہوں یا پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہوں، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اس میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور اس بات کا اقرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے دہرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرض نمازوں کے بعد جو مصنون اذکار بتائے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اس میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد جب استغفار کہتے تھے، اس کے بعد میں جو اذکار پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تو جس کو دے اسے صرف کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، کوئی عزت دینا چاہتا ہے، اقتدار دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کروایا ہم سے کہ جس چیز سے تو روک لے پھر اسے کسی کو کوئی دینے والا نہیں، کہ اللہ جس انسان کے مقدر میں جس انسان سے کوئی چیز روک لے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کو وہ چیز دلا سکے۔ اللہ نے اگر اس کے مقدر میں وہ چیز لکھا ہوگا تو ہی اسے وہ حاصل ہوگا، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اور دوسری کوئی بھی چیزیں ہوں، جو اللہ چاہے گا تو ہی اسے ملے گا۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آگے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی صاحب حیثیت، کسی طرح کی بھی حیثیت رکھنے والا ہو، چاہے وہ مذہبی حیثیت والا ہو یا دنیاوی حیثیت سے کوئی بھی مقام مرتبے پہ ہو، کتنی بڑی اونچی کرسی والا ہو، بڑی طاقت والا ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت اس کو کوئی نفع نہیں دینے والی ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ کا بنیادی جز ہے ہمارے لیے، جو اس مہینے کے اندر تمام دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام لبیک کی صدائیں، تلبیہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کے بعد میں عمرہ ادا کرنے کے بعد جب اپنا احرام کھولتے ہیں اور جب 8 تاریخ کو پھر احرام باندھتے ہیں حج کے لیے، اور مینا اور اس کے بعد عرفات مزدلفہ کے اندر رہتے ہیں، تو مسلسل یہ کلمات تلبیہ کے انہیں جو ہے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اقرار کرتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف ہیں، نعمت اللہ والملک، اور پھر کہا تھا کہ ملک اور بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی طرف سے انسان کو سب کچھ حاصل ہوتا ہے، وہی سب چیز کا مالک، لا شریک لک، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ان باتوں کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ چیز ہم کتنے پاکیزہ کلمات، کتنے بلند کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن نہیں جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے عقیدوں کے اندر خرابی کا باعث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدوں کی تجدید کریں، اصلاح کریں، اپنے دلوں کو
جو ہے کھنگالیں کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے دلوں میں اس طرح کی باتیں ہیں تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ہم تمام نعمتوں کا دینے والا یا لینے والا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو اس مہینے کے اندر دنیا کے کونے کونے سے تمام جو ہے عالم سے مسلمان جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور یہ توحیدی کلمات کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے اس مہینے کی مناسبت سے یہ آیت کی تلاوت کی اور بات بتائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس میں کہ اللہ کا وعدہ جان رکھو کہ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ اللہ کا وعدہ ایک دم سچا ہے، حق ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر انسانوں کو نعمتوں دینے کی باتیں ہوں، مصیبت اور آفت سے بچانے کی باتیں ہوں، یا آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ کیا حق ہے، سچا ہے۔ لیکن یہاں جس وعدے کی بات کی جا رہی ہے خاص طور سے آیت پس منظر میں کہ قیامت کا آنا، قیامت کا دن، جس کے بارے میں دنیا کی اکثریت ابھی بھی کیا ہے، اس کا انکار کرتی ہے۔ قیامت کا دن آنا کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب دوسری دنیا قائم ہوگی، میدان حشر جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، کہ یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، یہ ہو کر رہنے والی بات ہے۔ لہذا اس وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے یہاں پر کہ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے، اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وعدہ صرف اس دن پورا ہوگا جب اللہ چاہے گا، اللہ ہی تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کا جواب دیتے ہوئے تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ سیاہ سے مراد قیامت کا دن، قیامت کی گھڑی، اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا وقت۔ یہاں تک کہ وہ فرشتے جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے ان کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے تمام ملائکہ کے سردار ہیں ان کو بھی نہیں پتہ۔ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، انبیاء کے سردار، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے آثار بتا دیے، قیامت کی بڑی بڑی علامتیں بتا دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ 10 بڑی علامتیں بیان کی ہیں، جسے قیامت کی جو بڑی علامتیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً قیامت واقع ہو جائے گی۔ کچھ چھوٹی علامتیں بیان کی ہیں، چھوٹی علامتیں تو اب دنیا میں سب ظاہر ہو چکی ہیں، جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ یعنی کب آنے والی اس کا بھی وقت کوئی نہیں جانتا، صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ لیکن یہ آنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کا جز ہے نا، ہم یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم بھی آخرت سے یعنی قیامت کے دن سے کاٹے، اس کی فکر نہیں کرتے کہ قیامت کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہم کو اس کے بارے میں کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آج ہم اس سے غافل ہیں، اور دوسروں کی طرح اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے، اسی کے لہولاب کے اندر ہم مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں وہ کیا فرمایا، امت حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی جو یہ متاع ہے، ساز و سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تو ایک دن چھوٹنے والا ہے، ایک دن جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، ایک دن تو پورا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہماری زندگی جس دن ختم ہو جائے گی ہمارا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے تو وہی قیامت ہے۔ تو لہٰذا اس کی طرف ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ وقت قیامت کا کب آئے گا یہ بھی نہیں معلوم، اور ہماری موت کا وقت کب آئے گا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا نا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اس کی موت آئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہیں، واقعات اس بات کے شاہد ہیں
کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، زندگی میں کبھی وہاں نہیں جاتا، لیکن موت کے وقت خود بخود وہاں چلا جاتا ہے۔ لوگ بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار کبھی اس طرف نہیں جاتا تھا، آج کیسے چلا گیا، یا وہ نہیں جانا چاہتا ہے وہاں پر کہ نہیں کسی وجہ سے پروگرام کینسل ہو گیا نہیں جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی اور ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اسی جگہ سے پہنچ جاتا ہے۔ اور موت نہیں لکھی رہتی ہے تو اس جگہ وہ جانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روک دیتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو یہ معاملہ انسان کی زندگی میں کس کے ساتھ کب ہوگا کوئی نہیں جانتا، تو لہٰذا میرے بھائیوں اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہماری ایک دوسری زندگی ہے، اخروی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے، وہی لوگوں کو موت دیتا ہے۔ زندگی موت اللہ کی طرف سے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں کسی کی موت اور زندگی نہیں ہے۔ انسان اس کو اگر کسی کو مارنا چاہے گا، اللہ رب العالمین نے اس کی موت وہاں نہیں لکھی ہوگی تو وہ اسے مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نے اس کے لیے موت کا وقت مقرر نہ کیا ہو۔ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت۔ حج کا مہینہ ہے، ہم دیکھتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جب آپ نے توحید کا درس دیا ہے نا اپنے ملک کے اندر، اپنی قوم کے اندر، قوم مخالف ہو گئی، والد مخالف ہو گیا ہے نا، حکومت وقت بادشاہ مخالف ہو گیا آپ کا، بادشاہ کے دربار میں بھی آپ نے خالص توحید کو بیان کیا ہے نا، سب کچھ وہ مخالفت کر دی۔ فیصلہ کیا کر دیا کہ اسے اب آگ میں جلا دیا جائے، اس کو کسی نے زندہ ہی نہ چھوڑا دیا۔ سارا ملک مل کر، بادشاہ مل کر کیا کرتے ہیں، ایک بہت بڑا آگ کا علاوہ تیار کرتے ہیں، بہت بڑی آگ جلاتے ہیں کہ جس کے قریب جانا بھی اب ناممکن ہو گیا کہ اس نے اب ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے۔ سارے مل کر آپ کو جلانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو پھینک بھی دیتے ہیں اپنا حساب سے، ہے نا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی موت نہیں لکھی تھی، ان کو اپنا نبی بنایا تھا، آگے آپ کی بڑی لمبی عمر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ بھی انہیں جلا نہیں سکتی۔ اس دہکتی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ حکم دے دیا، کسی کوئی چیز وسیلے اور واسطے کے لیے استعمال نہیں کی، کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، کسی بارش کو حکم نہیں دیا کہ جا کے برسا دو اور فوراً آگ کو جو بجھا دو، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ آگ تو سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی بن جا۔ اگر صرف ٹھنڈے کہتے تھے تو وہ اتنا ٹھنڈا ہو جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں ہی برف بن جاتا۔ اس لیے الفاظ کیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں واقعات میں کہ کس طرح سے پھر وہ آگ کے اندر رہتے ہیں، آگ خود بخود بجھ جاتی ہے بعد میں، اور آپ اس میں چلتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ تو آپ کی موت نہیں ہے تو سارے لوگ بھی مل کر آپ کو مارنا چاہیں، مجھے مارنا چاہیں تو مار دیں۔ اور موت لکھی ہوتی تو آدمی صحیح سلامت ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، ایک راستے سے جاتے رہتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ سب کہتے ہیں تو ہٹا کرتا تھا، بڑا تندرست تھا، کوئی اس کو بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اچانک کیا ہو گیا۔ تو یہ واقعات ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک خوف کا ماحول بنایا جاتا ہے، ہاں، گھبراہٹ، پریشانی ہے نا، ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ امت تو یہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہی ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے، اس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے۔ تو یہ ڈر، یہ خوف ہمارے لیے کس بات ہے؟ یہ توحید کی باتیں جو ہیں ہمارے عقیدے کو اور ہم مضبوط کرنے والی اور ہمیں دنیا کے خوف اور خطر سے نجات دینے والی ہیں، اور ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت اسی کے اندر ہے، یہ عقیدہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب پلٹ کر جائیں گے۔ دنیا کے سارے انسان جو ہے، جتنے لوگ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ کافر و مشرک ہو، چاہے وہ مومن ہوں، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے سامنے سب کو
دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بھلے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع کر کر پھر یہ حساب کتاب لے گا کہ تم نے اچھا عمل کیا ہے کہ برا عمل کیا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، اللہ کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اور انسان جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یا دنیا میں دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ برا عمل ہے۔ تو ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور تمام وہ اچھے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہمارے طرف ہمیں اس بات کی توجہ دلاتی ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ عقیدہ کی خرابی آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اس چیز کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگی ہے، اس شرک سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بار مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یا کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، بس اب ہم زندہ بھی ہیں مسلمان اور مریں گے بھی مسلمان، کچھ بھی کریں، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں پڑھے، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے مسلمان ہو کی حالت میں موت دینا اور صالحین کے اندر میرا شمار کرنا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، جو آیتیں ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بڑا اہم ہے، اس کی ہم کو حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کے بارے میں دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پہ آئے۔ تمام قسم کے شرکیہ عقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں کے عقیدوں میں کچھ کمزوری ہے، کچھ خرابی ہے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے اور ان سب کا جو عقیدے میں مضبوطی عطا فرما۔ آج اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر منافقین کی تعداد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بہت سارے تھے، اس امت کے اندر آج ہمارا جاہل سے جاہل مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے اللہ اس کے رسول کی، لیکن اس کے علم میں اس کو علم نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے عقیدے کے خلاف خود اپنی زبان سے بات کرتا ہے۔ محبت ہے اللہ اس کے رسول کی، سچی محبت ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اس کے لیے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اللہ اس میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ ہماری تمام مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مسجدوں کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اللہ تو ان کو ناکام و نامراد کر اور مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے اور مسلمانوں کے اندر طاقت اور قوت عطا فرما، تاکہ وہ جو ہے اپنی مسجدوں کی اور اپنے مدرسوں کی اور اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ پورے دنیا کے جو حجاج اب حرمین کی طرف سفر کرنے والے اللہ ان کے لیے سلامتی کے راستے عطا فرما، وہ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں اور ان کے حج کو قبول عطا فرما اور تمام امت کے لیے جو ہے یہ خیر کا باعث بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔